السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کی گواہی کے مضمون ذہین لوگ کہاں گئے پر مبنی ہے۔ مہارت یافتہ طبقہ اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں۔ پاکستان کے ابتدائی دنوں میں چونکہ یہاں ہر طبقے کے لوگوں کے لیے تعلیم کی سہولتیں تھیں، اس لیے پبلک اسکول میں امیر و غریب دونوں کے بچے پڑھتے تھے، اور یہ تعلیم یونیورسٹی تک اسی طرح سے بغیر کسی فرق کے تھی۔ اس لیے ذہین طالب علموں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ مقابلے کے امتحانوں میں کامیاب ہو جائیں یا دوسری ملازمتوں کے مقابلے میں اپنی ذہانت کی بنیاد پر کامیابی حاصل کریں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نظام میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ دولت مند اور عمرہ کا طبقہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پرائیویٹ اسکول کی ابتدا کر دی، جو بڑھتے بڑھتے اس قدر مہنگے ہوئے کہ اس میں عام لوگوں کے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پبلک اسکولوں کا معیار گرتا چلا گیا اور سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ غریب لوگوں کے بچوں کے لیے تعلیم کے بعد آگے بڑھنے یا ترقی کرنے کے تمام راستے بند ہو گئے۔ یہاں بھی مواقع ان کے لیے ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے، جو اس سے محروم ہے، چاہے وہ کتنے ہی لائق اور محنتی کیوں نہ ہوں۔ ان کے لیے معاشرے میں کوئی عزت اور وقار کی جگہ نہیں رہی۔ مہارت سے محروم طبقوں کے لیے زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہانت کی جگہ خوشامد سے کام لیں اور طبقہ اعلیٰ کے لوگوں کی چاپلوسی کر کے ان سے جو بچ جائے وہ حاصل کریں۔ ہمارے معاشرے میں تمام اداروں میں اور سیاسی جماعتوں میں لوگ یہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی مثال پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان جماعتوں کے سربراہ یا تو بڑے جاگیردار یا سرمایہ دار ہیں۔ انہی بنیادوں پر ان کو سربراہی ملی ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی اہلیت یا صلاحیت ہے۔ اب اگر ان کی پارٹی میں باصلاحیت لوگ ہیں تو پارٹی میں آگے بڑھنے اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سربراہ کی خوشامد میں مصروف رہیں، کیونکہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو انہی افراد کی سرپرستی کرتے ہیں جو ان کے مصائب ہوتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کس فرد میں کس قدر لیاقت ہے اور وہ پارٹی کے لیے یا اقتدار میں آنے کے بعد ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی کسی فرد سے ان کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے یا وہ اپنی رائے کو آزادی کے ساتھ ظاہر کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے یا تو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے یا اسے تمام سرگرمیوں سے علیحدہ کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار اور رویہ بڑی جماعتوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں اور گروپوں میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا اب پاکستان میں عہد وسطی کے عمرہ اور طبقہ اعلیٰ کی جگہ جاگیردار اور سرمایہ دار خاندان غالب آ گئے ہیں اور ان کے خاندان کی حاکمیت مستحکم ہو گئی ہے۔ اس پورے سلسلے میں معاشرے کے ذہین افراد کو، جن کا تعلق عوام یا نچلے طبقوں سے ہے، ان کو محروم کر کے ان کی ذہانت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سیاسی خاندانوں کے اس تسلط کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ وہ افراد بھی جو اپنی محنت اور صلاحیت سے اپنی ذہانت کو تسلیم کرا چکے ہیں، جب انہیں معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ملتی تو وہ یا تو خاموش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں یا ملک سے ہجرت کر کے نئے مواقع کی تلاشوں میں باہر چلے جاتے ہیں۔ ذہین افراد اس کمی کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں نالائق اور اوسط ذہن کے لوگ آگے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں زوال اور پسماندگی کے آثار پوری طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ اور یورپ کے ملک باصلاحیت اور ماہرین کی تلاش میں ملک گھومتے ہیں، مگر ہمارے ہاں باصلاحیت لوگ اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں
محرومی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ذہانت کو نظر انداز کیا جائے گا تو ایسا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ یورپ میں جمہوری روایت نے امراء کے خاندان کے تسلط کو توڑا اور ذہین لوگوں کے لیے راہ ہموار کی۔ ہمارے ہاں ابھی اس کی ضرورت ہے، مگر اس کام کو کون کرے گا؟ یورپ میں بادشاہت کے نظام کے دوران امراء کا طبقہ ریاست کے تمام شعبوں پر پوری طرح سے حاوی تھا۔ یہ لوگ سیاسی عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ فوج کے اندر اعلیٰ عہدے انہی کے لیے تھے، چرچ میں بھی اونچے عہدوں پر انہی کا تقرر ہوتا تھا، لہٰذا خاندان در خاندان مراث سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس تمام سلسلے میں عام لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ تقرر کی وجہ خاندان تھا، ذہانت نہیں تھی، چاہے یہ ذہنی طور پر اوسط درجے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنے خاندانی رشتوں اور تعلقات کی وجہ سے ریاست کے تمام عہدے ان کے لیے تھے۔ اس فرق کو ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب امریکہ آزاد ہوتا ہے، تو چونکہ اس کے معاشرے میں کوئی امراء کا طبقہ نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں کے لیے جو ذہین، محنتی اور لائق تھے، کامیابی کے تمام مواقع موجود تھے۔ یورپ سے بھی جو غریب اور مزدور یا کسان طبقے کے لوگ امریکہ ہجرت کر گئے، انہیں وہاں کام کرنے اور اپنی ذہانت کو استعمال کرنے کے پورے مواقع ملے۔ مثلاً اینڈریو کارنیگی ایک کاریگر کا لڑکا تھا جو اسکاٹ لینڈ سے امریکہ گیا۔ اگر یہ وہیں رہتا تو اپنے باپ کے پیشے کو اختیار کر کے زندگی گزار دیتا، مگر امریکہ میں اس کو اپنی ذہانت اور محنت دکھانے کا موقع ملا اور یہ وہاں کا بڑا سرمایہ دار اور صنعت کار بن گیا۔ اس نے خاص طور سے اپنے سرمایہ کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا اور شہروں میں جگہ جگہ کتب خانے قائم کیے۔ کارنیگی کی طرح کے اور بہت سے افراد تھے کہ جنہوں نے خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کر کے نام پیدا کیا۔ یہ لوگ سیاست میں بھی آئے اور ان میں اکثر غریب خاندان کے لڑکے ملک کے صدر بنے اور اعلیٰ عہدوں پر رہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ صورتحال مختلف ہے۔ ہمارے ہاں صرف امراء اور جاگیردار کا طبقہ ہی نہیں بلکہ اب یہ روش جو ہے وہ مڈل کلاس کے لوگوں نے بھی اپنا لی ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر، سیاسی جماعتوں کی خوشنودی خوشامد کی بنیاد پر سرکاری عہدے اور مراد حاصل کر کے وہ اسی امراء طبقے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں۔